اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، جتنے لوگ اخلاص سے کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں۔ ہم ان کو دہری سزا دیں گے اور پھر وہ بڑی بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کی اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شک آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہیں صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ رہا ہے، اور اس کا رسول اور ایمان والے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمہاری چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان غرض کے لیے مسجد بنائی ہیں کہ صرف ضرور پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداری میں تفریق ڈالیں، اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اور قسمیں کھا جائیں کہ بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اللہ گواہ ہے وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔